لیکن سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہے، جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ ادھار لی جا سکتی ہے، نہ کوئی اپنے حصے کی ہمیں دے سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ تو اگر ہم اس وقت کے سال نہیں، مہینے نہیں، ہفتے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈز اور سیکنڈ سے کم کا بھی صحیح استعمال جب تک نہیں سیکھتے تو ہم خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر، عصر زمانہ یہ وقت کا دوسرا نام ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے اس کے کہ آپ یہ 4 کام کریں جو آگے اس میں بتائے گئے۔ تو اب وہ 4 کام تو موٹے موٹے ہیں، ایمان لاؤ اور عمل نیک کرو، بھی وہ کون سے نیک عمل ہیں؟ ان کی کوئی ڈیٹیل بھی تو ہوگی۔ تو اس ڈیٹیل میں کیا ہے کہ آپ اپنے پہلے تو فرائض پورے کریں، اور صرف فرائض کی حد تک اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے باقی جو ذمہ داریاں ہیں اور باقی جو بہترین استعمال ہے لمحے لمحے کا، یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزرا، صرف یہ نہیں دیکھنا ہمیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ آج صبح، دوپہر، شام، پھر صرف صبح دوپہر شام نہیں، ہمارا گھنٹہ گھنٹہ کیسے گزرا، اور گھنٹہ گھنٹہ نہیں، ہمارا لمحہ لمحہ کیسے گزرا۔ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ اپنا احتساب اس طرح کرو کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو، جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہو، اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو، شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو، یا وائس ورثہ۔ تو ایک مومن تو ہر لمحہ چوکس رہتا ہے اور اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہمیں اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت سے غلط کاموں کا پتہ چلا، ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، کچھ عبادات کا، کچھ نیکی کے کاموں کا پتہ چلا، وہ ہم نے اختیار کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر دن ضائع نہیں کرتے ہم تو گھنٹے ضرور ضائع کر دیتے ہیں، اگر گھنٹے ضائع نہیں بھی کرتے ہم الحمدللہ تو منٹس تو ضرور ضائع کرتے ہیں، اور سمیت میرے ہم سب اس کوتاہی کا شکار ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں کہ استعمال کرنا ہے ان اوقات اور لمحات کو، بلکہ ہمارا اصل مقابلہ کس چیز کا ہے کہ ہم نیکی میں آگے کتنا بڑھتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اوقات گنوائے نہیں، ضائع نہیں کیے، سستی اور کسل مندی سے کام نہیں لیا۔ پھر یہ اگلی سٹیج آ گئی، اگلا درجہ آ گیا کہ ہم نے اچھے کام میں لگائے۔ پھر صرف اتنے پہ نہیں رہنا ہمیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس سے بہترین جو موجودہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی۔ تو جہاں تک لمحات کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، کچھ نہیں آپ کو اس کے لیے کرنا پڑتا۔ آپ آدھی نیند میں بھی ہیں تو آپ کی زبان ہل سکتی ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے۔ یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ زبان اور ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے، یا معیوب لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو آپ دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا۔ اور ذکر جو ہے، جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں انسان کے درجات کی بلندی کا سبب جو وہ ذکر ہے، بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے نا، ایک اضافی عمل کیسے؟ جیسے نماز ہے تو نماز میں پھر ذکر ہے، یعنی نماز فریضہ بھی ہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہے، روزہ ہے تو روزے میں ذکر، حج ہے تو اس میں ذکر، کسی کی عادت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ذکر، گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، یعنی یہ عمل ایسا ہے یہ جو ایک اضافی عمل بھی ہے اور اضافی اجر بھی ہے اس کا۔ یعنی آپ نیکی کے کام کو مزید نیک بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ ایک جائز، مباح، بہترین نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، بذات خود یہ ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، لیکن اس بہترین عمل کو مزید کیسے آپ بہترین بنا سکتے ہیں؟ مزید اس میں ذکر کر کے۔ آپ خاموش بیٹھنے کی بجائے، چاہے آپ ایک بہت اچھا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ آپ ذکر جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے لمحات کی حفاظت اور ان کا بہترین استعمال، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، لیکن جو ہمارے پاس علم ہے اس علم کو عمل میں لانا اور پھر اپنے گولز متعین کرنا، اپنے اہداف متعین کرنا اور پھر اہداف کو اوقات کے ساتھ باندھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ جو شخص بغیر کسی پلاننگ کے دن کا آغاز کر لیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جو سامنے آیا کر لوں گا، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے۔ تو ہمیں اہداف مقرر کرنے، مثلا آپ اپنی عبادات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی، یہ میرے فرائض میں سے،
آپ کا ایک سب سے بڑا اور اہم رول کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی عبادت آپ کے اوپر ایک فرض ہے. آپ اپنے اوپر اس فرض کی ادائیگی کے لیے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ دن میں اتنی نمازیں فرض ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنے نوافل پڑھنے ہیں مثلا. تو اب یہ جو آپ نے اپنے گول مقرر کیا کہ آج کے دن میں مثلا مجھے اتنے نفل پڑھنے ہیں یا فلاں کام اتنا کرنا، پھر آپ اس کو مزید کیا دیکھیں گے کہ اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں سنت کے قریب ترین چیز کون سی ہو سکتی ہے. مثلا میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوں، میری یہ نماز بہت ہی بہترین، بہت ہی اعلیٰ ترین فوائد کے ساتھ ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے قریب ترین کرنے والی ہو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کے اجر اور اس کی قدر و قیمت میں کمی کر دے. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، یعنی فاستبقوا الخیرات کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ ہم نماز پڑھے تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کچھ بنیادی چیزوں پر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کا مہینہ کیسے گزرتا تھا، آپ کا سال کیسے گزرتا تھا، آپ کے ہفتے کیسے گزرتے تھے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ کیا تھی. یعنی ایک وہ انسان کہ جس کے اوپر دنیا بھر کی ذمہ داری ہے، وہ صرف فرائض ہی ادا نہیں کر رہا، نوافل بھی پڑھ رہا ہے. وہ صرف فرض روزے نہیں رکھتا، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. وہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا، وہ سارے اذکار کا اہتمام کرتا ہے جو بعد میں لکھے گئے تو پوری پوری کتابیں بن گئی. تو کیسے کیا انہوں نے یہ سب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے رولز تھے اگر ان سب کی لسٹ بنائے تو آج کی دنیا کے ہر انسان سے بڑی لسٹ ہے. یعنی ایک نبوت کا رول جو ہے نبی ہونے کا، اس میں کامیابی کو دیکھیں. ایک جرنیل ہے تو، ایک جج ہے تو، ایک سربراہ مملکت ہے تو، ایک باپ ہے تو، ایک شوہر ہے تو، کس کس رول کی بات کریں؟ ہر رول میں سکسیسفل ہے. اور آج ہمارا حال یہ کہ جب ایک رول ادا کرنے لگتے تو دوسرا لازمی متاثر ہو جاتا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ اوقات کی پابندی اور تنظیم ہے کاموں کی. اور پھر قل آمنت باللہ ثم استقم، جو کہا وہ کر بھی لیا. ہماری پلاننگ تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہے لیکن ہم جو کہتے ہیں، جو عزم کرتے ہیں، وہ کرتے کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو دعا مانگتے تھے اس میں ہم اور حزن سے پناہ ہے. ہم جن ہموم کے اندر ہیں انہی میں ہی گم رہتے ہیں. بس یہ فکر لگی ہوئی ہے، وہ فکر لگی، فکریں ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. اور ہر ایک کو شیطان نے کوئی نہ کوئی فکر لگا رکھی ہے ایسی جو چاہے تو سر پہ سوار کر لے، مسلط کر لے، اور چاہے تو ایک طرف رکھ کے اپنا کام کرتے جائے. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. ہم اور حزن سے پناہ مانگی ہے، پھر اسی طرح عجز اور کسل سے پناہ مانگی ہے، بخل اور غلبۃ الدین و قہر الرجال. یہ جتنے ایشوز آپ نے بتایا نا سب اس میں آتے ہیں. قہر الرجال کیا ہے؟ لوگوں کا جبر، معاشرے کا پریشر، گھر والوں کا دباؤ، دوستوں کا، انسانوں کا، سارے لوگ آ جاتے ہیں اس میں کہ جن کے پریشر سے آپ اپنے علم کو عمل میں نہیں لا سکتے. گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، قہر الرجال ہے. مال کی مشکلات ہیں، غلبۃ الدین، وہ فکر کھائے جا رہے ہیں، وہ کسی ایک کنارے لگنے نہیں دیتے. پھر اسی طرح عجز اور کسل. آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ہماری جو شخصیت ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ہم المؤمن القوی نہیں ہیں. تو جب آپ کی صحت کمزور ہو، جب آپ کا ایمان کمزور ہو، جب آپ کے ارادے کمزور ہوں، جب آپ کی نیتیں کمزور ہوں، جب آپ کی ہر جگہ کمزوری ہی کمزوری ہے، تو آپ نے کس چیز پر عمل کرنا ہے؟ کون سے دین پر عمل کر کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہمیں قوت کی ضرورت ہے، ہر چیز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ خود کمزور ہیں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. آپ اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کریں کہ جیسے وہ حدیث آئی تھی نا کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں یا اس کی کچھ گھڑیاں ان کاموں میں گزریں، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کریں. اب ایسا تو نہیں کہ آپ مثلا کلاس میں بیٹھے ہوئے اور کلاس سے دماغ آف کر کے تو آپ اپنے رب سے باتیں شروع کر دیں. یہ وقت اس کام کے لیے تو نہیں ہے، اس کا وقت تو الگ مقرر ہونا چاہیے، اور جو چیز جس وقت کے لیے مقرر ہے اس وقت میں کریں. دوسرا ساعتن یحاسب فیہا نفسہ، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے. کیا یہ ہم کرتے؟ اور کون سا وقت آپ نے مقرر کر رکھا ہے؟ کوئی وقت تو ہونا چاہیے نا.
ہماری ٹائم مینجمنٹ اور ہمارے اعمال کی جو تنظیم ہے وہ درست ہی کوئی نہیں ہے. نہ ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کا، نہ وقت مقرر کر رکھا ہے ذات کے محاسبے کا. اپنے دن کے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں دیکھیں کون سی جگہ ہے جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جس کام میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے مینٹلی، اور نہ اس کے لیے یکسو ہوتے ہیں. ایک وقت میں دوسری چیز کا فکر اپنے اوپر لاتے ہوئے ہوتے ہیں. تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. اور اس سے مراد صرف فرائیڈے اور سیٹرڈے نہیں کہ جس کا سیٹرڈے اس کے فرائیڈے سے بہتر نہیں، بلکہ جس کا حال اس کے ماضی سے بہتر نہیں اور جس کے مستقبل میں ترقی کے کوئی چانسز نہیں، یعنی ایمانی، روحانی، عقلی. ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں کس نے پوچھا، کون پوچھے گا ہم سے؟ ہے کوئی پوچھے ہم سے؟ ابھی دنیا میں تو شاید کوئی نہ پوچھ سکے، لیکن پوچھ تو ہے نا. یہی آڈٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ ان اوقات کا حساب ہوگا.